پر صرف ایک مندر نہیں ہے، یہاں پر ٹیمپلز کا ایک سلسلہ ہے۔ کشمیری طرز پر بنایا گیا یہ ایک مندر ہے۔ لائٹ انٹر ہونے کے لیے ایک قدرتی رستہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ٹیمپل ہے۔ یہ دیکھیں جی رستہ، اور سائڈ پہ راجہ عمری کے نام سے منسوب شہر اور اس شہر پر آپ دیکھیں یہ کچھ قلعہ کے باقیات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ مین ٹیمپل ہے جس کی لمبائی اونچائی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ اس کی پہلی منزل ہے۔ جو ہے یہ ٹیمپل ہے، اس سے قدرے یہ 2000 سال پرانے مندر کو ایکسپلور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وادی سون سکیسر کی شہر اچالی پہنچنا پڑے گا، اور اڈے کے ساتھ ہی بالکل یہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن لینا ہے، اور دونوں طرف چھوٹی چھوٹی والز آپ کو نظر آئیں گی۔ آگے آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، اور یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن لے لینا ہے۔ وادی سون سکیسر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ بہت زبردست سینز ہیں جی، انجوائے کریں ساتھ ساتھ۔ یہاں سے اچالی جھیل کا ویو لیں۔ یہ بہترین پارکنگ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اور پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں پر پارکنگ کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ آپ جس گاڑی پر بھی آئیں گے یہ بہترین پارکنگ کی جگہ ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ ٹیمپل شروع ہے۔ بالکل ساتھ آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑا ٹیمپل ہے۔ اسٹیئرس ابھی اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ پتھروں کا سائز آپ دیکھ لیں، یہ آپ جیسے ہی اوپر چڑھیں گے ایک چبوترے کے اوپر یہ مندر جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ اوپر جائیں گے اس مندر کا ویو آپ کو اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا۔ خوشاب کی قدیم ترین تاریخ کا قلعہ اور مندر، راجہ عمری کے نام سے منسوب شہر اور اس شہر کے اندر یہ قلعہ اسی مناسبت سے اس کا نام ہے قلعہ شریف۔ سلسلہ کوہ ہمالیہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ قلعہ شریف اور وادی سون سکیسر کی پہاڑی سلسلوں کے واقع سطح سمندر سے یہ 1000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہندو شاہی سلطنت کے دور میں بنائے گئے سب مندروں میں سے یہ جو مندر ہے یہ سب سے اونچا مندر تصور کیا جاتا ہے۔ اینٹ اور مارٹر سے تیار کیا گیا یہ مندر کم از کم 15 سے 20 میٹر اس کی ہائٹ ہے۔ بیٹھے ہیں یہاں پر صرف ایک مندر نہیں ہے، یہاں پر ٹیمپلز کا ایک سلسلہ ہے۔ 2 اس میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور باقی ان کے ڈھانچے ضرور کھڑے ہیں لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے باقیات کو دیکھ کے یہ قلعہ نما ایک جگہ ہے جس کے اندر یہ ٹیمپلز بنائے گئے۔ مندر ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سٹیئرز ہیں، تھوڑی تنگ ضرور ہے، پر تینوں سٹوریز ہیں۔ یہ ہے پہلی منزل، اور گنبد نما اوپر آپ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے ایک گنبد نما، وہ کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے لیکن ابھی بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس کے نیچے کوئی لینٹر کوئی گارڈر وغیرہ نہیں ہے۔ لائٹ انٹر ہونے کے لیے ایک قدرتی رستہ بنایا گیا ہے۔ اب ہم دوسری منزل پر جا رہے ہیں سیکنڈ سٹوری کو ڈسکور کرنے۔ یہ وہ آپ کو ہال نظر آ رہا ہے یہاں پر، جو ہے یہ بتوں کو رکھ کر پوجا کرتے ہوں گے۔
اب ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں, اس کے بالکل ٹاپ پہ. اچھا, اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو مکسچر نظر آ رہا ہے یہ کس میٹیریل سے بنا ہے. باقی تو یہ ظاہر ہے پتھر ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شیپ میں آ گئے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. جو حشرات گھر بناتے ہیں, محکمہ آثار قدیمہ نے یہ نیچے گارڈر دیے ہیں تاکہ مزید یہ منہدم ہونے سے بچ جائے. اب ہم 3 منزلیں ایکسپلور کر کے دوبارہ گراؤنڈ فلور پہ آ چکے ہیں. ایک مین ٹیمپل آپ کو دکھایا تھا جس کی ہائٹ اور جس کی سٹوریز اور باقی سارا نقش و نگار آپ کو دکھایا تھا, اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اس کے یعنی مغرب کی طرف جو ہے یہ ٹیمپل ہے. اس سے قدرے یہ چھوٹا ٹیمپل ہے لیکن جو سٹائل ہے کشمیری سٹائل اس کو برقرار رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد جو اس میں میٹیریل استعمال ہوا ہے سیم وہی میٹیریل استعمال ہوا ہے. صرف اور صرف فرق کیا ہے, یہ ہائٹ میں تھوڑا چھوٹا ہے. ہاں جی, ابھی ایک دوست سے ملاقات ہوئی ہے, یہ لاہور سے تشریف لائے ہیں, اور اب آپ دیکھیں کہ اس ورثہ کی اہمیت کتنی ہے کہ یہ لاہور سے سیدھا جو ہے وہ یہ ٹیمپل دیکھنے کے لیے آئے ہیں. جی بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ایان شاہ. کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ٹیمپل دیکھنے آپ آئے ہیں, تو کیسے آپ کو پتہ چلا اس ٹیمپل کے بارے میں؟ دیکھ کے کیسا لگا آپ کو؟ ہسٹوریکل پلیس ہے, انجوائے کیا؟ اب ہم جا رہے ہیں اس قلعہ کے باقیات کو دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ قلعہ تھا. ہمیں اس کے باقیات سے اندازہ ہو جائے گا. کچھ دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہمیں نظر آئیں گی اور باقی ہمیں فیل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے 5000 سال پرانا جو ہے وہ ایک تاریخی شہر ایکسپلور کیا تھا تلاجہ. تو اس کے بھی ہمارے مائنڈ میں یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنک سو اتنی پرانی نہیں ہے, یہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیے. شاید نیچے کوئی اس کی بنیادیں ہوں جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کنسٹرکٹ کیا ہو, لیکن یہ البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرانی دیوار ہے جو ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آگے چلتے ہیں. یہ سٹیئرز ابھی بنائی گئی ہیں, اور کیوں بنائی گئی ہیں یہ اوپر آپ دیکھیں, یہ کچھ قلعہ کے باقیات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے ہماری آسانی کے لیے یہ سٹیئرز بنائی گئی. یہ دیکھیں, ہم وہ مندر ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا, اور اس کے اس طرف آئے ہیں تو یہ ہمیں ایک قلعے کے آثار نظر آئے ہیں. جو ہمارا ڈاؤٹ تھا وہ یقین میں بدل گیا. اور وہ آگے ذرا آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک فصیل نظر آ رہی ہوگی. اب یقین ہو گیا کہ یہ ایک قلعہ نما جگہ ہے جس کے اندر مندر بنائے گئے ہیں. جس دور کا یہ ٹیمپل ہے, غالب گمان کیا جاتا ہے کہ اس دور جے پالا یعنی 964 سے لے کر 1001 عیسوی تک کابل شاہی خاندان کا حکمران تھا. اس کی سلطنت لغمان سے کشمیر اور سرہند سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی, جس کا مرکز پشاور تھا. جے پالا جدید دور کے مشرقی افغانستان اور پنجاب کے علاقے غزنویوں کے خلاف اپنی بادشاہی کے دفاع میں جدوجہد کے لیے جانا جاتا ہے.
بھوک کو مٹانے کے لیے تھوڑی پیٹ پوجا کرتے ہیں اور تھوڑا سستا لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو اپریشیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔